ہے حالات حاضرہ. میں ہوں سردار ذوالفقار علی اور میرے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں اسب سابق، اسب رویک، جاوید اقبال ہاشمی. ہاشمی صاحب، چونکہ انٹرنیٹ کی بندش ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ چیزوں کو اپلوڈ کرنے میں یہاں پہ ہمیں بے شمار مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے شاید پروگرام میں کچھ بریک بھی آتی ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مختصر ترین وقت میں یہ جو جیک کے ساتھ لا تلقی کا اعلان کر رہے ہیں لوگ، اس کے اوپر بات کریں گے. ریاست کی ریٹ کے ساتھ اقبال ہوئی ہے، انتخابی سرگرمیاں کہاں پہنچی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ لوگ مختلف سیاسی جماعتوں میں بدل رہے ہیں یا شامل ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے بتائیں کہ لا تلقی کے اعلان بہت ہو رہے ہیں آج کل، کس کس نے کیا اور کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار ذوالفقار صاحب، اس وقت آزاد کشمیر میں دو ہی ایشو ہیں. ایک کالعدم جیک کی لانگ مارچ کی کال ہے اور دوسرے انتخابی سرگرمیاں ہیں، اور یہ دونوں جو ایشوز ہیں یہ آپس میں انٹر لنک ہیں، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. کالعدم جیک جو ہے وہ چاہتی ہے کہ انتخابی عمل متاثر ہو، اور کالعدم جیک کی اس خواہش کو سامنے اگر رکھا جائے تو وہ ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، چونکہ ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ راولہ کوٹ سے آگے نہیں بڑھ سکا، اور اس کی جو طاقت ہے، اسٹرینگتھ ہے، اس کی جو تعداد ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. اور اب چند درجن لوگ باقی بچے ہیں جنہیں آگے بڑھنے میں مشکلات کا سامنا ہے، چونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں نے راولہ کوٹ کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں. اور ان انتظامات کی وجہ سے کالعدم جیک جو ہے وہ عوام کے اندر بھی اب اس پوزیشن میں نہیں رہی ہے. جو سستے آٹے اور سستے بجلی کے نام پر جو ان کو عوامی ہمدردیاں اور حمایت حاصل تھی، وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. وہ ان کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے لوگوں کے سامنے. ان کا یہ جو ایجنڈا تھا اس آڑ میں بنیادی حقوق کی آڑ میں لوگ چھوڑ رہے ہیں، اس پہ بتائیں نا کون کون چھوڑے اور وہ کیا کہتے ہیں چھوڑتے ہوئے؟ بنیادی حقوق کی آڑ میں انہوں نے جو مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہ عام آدمی کے سامنے اب بے نقاب ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے جو کور ممبر ہیں، بے شمار کور ممبر جو ہیں وہ لا تلقی کا اظہار کر رہے ہیں. ان میں سب سے اہم راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ ہیں مظفر آباد سے، جو کالعدم جیک کے قانونی مشیر بھی تھے، اور ماضی میں مظفر آباد میں ایک تحریک چلی تھی، دریا بچاؤ تحریک. اس کے بعد انہوں نے مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں کے حوالے سے عدالت العالیہ میں ریٹ پٹیشن بھی دائر کی تھی. اور امجد علی خان جو ہیں یہ ایک سنجیدہ فکر قانون دان سمجھے جاتے تھے، اور کالعدم جیک ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس مقبولیت تک کے مقام تک پہنچی تھی ان کی رہنمائی میں. اور جب انہوں نے اس کالعدم جیک کے موجودہ جو رویہ ہے، موجودہ جو طرز عمل ہے، اس سے لا تلقی کا اظہار کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس سے دور رہیں، تو یہ بات اب بڑی حد تک ثابت ہو چکی ہے. بلکہ کالعدم جیک کی جو کمر ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، ان کے پاس وہ اسٹرینگتھ باقی نہیں بچی، اور ان کے جو اصل جو دماغ تھے وہ ان سے الگ ہو چکے ہیں. اب ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں کوئی رائے فرار ملے، اور ہم جو ہے نا وہ جو انجم زمان نے علیحدگی کا اعلان کیا، انجم زمان کوٹ بازار کے صدر نے بازار کھولنے کا کہا ہے، پھر راولہ کوٹ سے 3-4 جو لوگ ہیں، یہ تو درجنوں لوگ جو ہے نا وہ ایکشن کمیٹی سے لا تلقی کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن مین جو اصل ان کی جو دماغ تھے، اصل طاقت جو تھی، جو پلانر تھے، وہ راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ اور مظفر آباد سے انجم زمان عوان جو ہیں یہ کور ممبر بھی تھے، اور یہ شہر مظفر آباد کے اندر ان کا بڑا ہلکا اثر تھا. مظفر آباد کے اثر جو ہے نا ان دو بندوں کے الگ ہونے کے بعد مجموعی طور پر اس کے اثرات آزاد کشمیر تک پہنچے ہیں، اور کالعدم جیک کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے بے نقاب ہوا ہے. اب عام لوگ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کالعدم جیک کا مہاجرین کی نشستوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ سستی بجلی اور سستا آٹا ملنے کے بعد یہ اتنے زیادہ پھیل کیوں گئے؟ اتنے زیادہ ان کے رویے میں تکبر اور غرور کیوں آیا؟ ان کے پیچھے کس کے کیا مقاصد تھے؟ ان کے معاملات جو ہے مالی مفادات کہاں سے حاصل ہوئے؟ اس تحریک کو کس نے فنڈنگ کی؟ اندرون ملک سے کس نے کی؟ بیرون ملک سے کس نے کی؟ اور خصوصاً اگر آپ دیکھیں 9 جون کے بعد مقبوضہ کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ سابق جو وزیر اعلیٰ ہیں فاروق عبداللہ صاحب، اور محبوبہ مفتی، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا امیت شاہ اور جے شنکر اور بھارتی جو دیگر رہنما ہیں، ان کی جانب سے اس تحریک کی حمایت میں بیانات جاری کرنا اور پریس کانفرنسیں کرنا اور تشویش کا اظہار کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ خالصتاً ہندوستانی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ تحریک اس کو سپورٹ کیا گیا. چونکہ ہندوستان کو مئی 2025 کی جو شکست ہے وہ ابھی تک ہضم نہیں ہوئی، وہ اب آزاد کشمیر کو نشانہ بنا کر آزاد کشمیر سے کے لوگوں کو پاکستان سے متنفر کرنے کے لیے گراؤنڈ کھیل کھیلنے کے باوجود اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہے. اچھا ہاشمی صاحب، یہ بتائیں کہ راولہ کوٹ میں ایک دھرنا جاری ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، باقی ریاست میں مکمل امن ہے، پرسکون ہے، لیکن یہ بتائیں کہ پھر آپ دارالحکومت مظفر آباد میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پہ نہ انٹرنیٹ ہے، نہ یہاں پہ پیٹرول مل رہا ہے لوگوں کو، نہ یہاں پہ ATM مشینیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، نہ یہاں پہ بینک کھلے ہیں، تو ریاستی ریٹ کہاں ہے؟ اور شہریوں کے جان مال کا تحفظ کیا ادارے بند کر کے ہوتا ہے سرکاری طور پر؟ انٹرنیٹ کی جو سروس معطل کی گئی ہے خالصتاً لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور انتشار پھیلنے سے روکنے کی نیت سے کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بینکوں کا بند ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل سارا سسٹم ہی آن لائن ہے.
کاروبار بھی آج کل سارے آن لائن ہے، اور جو اے ٹی ایم مشین نہیں چل رہی تو ظاہر ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ دکانداروں کا کام بھی اس طرح نہیں چل پا رہا. تو یہ لمبا عرصہ نہیں ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، چند گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے. میرے خیال میں اگلے 24 اور 48 گھنٹوں میں یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ جائے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آزاد کشمیر کے عوام نے ان دنوں میں ایک بڑی قربانی دی ہے، ملک کی مفاد کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے، اور پاکستان کے نہیں، میرا سوال بالکل ڈفرینٹ ہے کہ جو لوگ آزاد کشمیر کے 99% لوگ جو ہیں وہ جیک کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ جو باقی لوگ جو جن کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، وہ جیک اور یہ حکومتوں کے درمیان فٹ بال کیوں بنے ہوئے ہیں، ان کی سہولتیں کیوں چھینی گئی ہیں؟ سردار صاحب، کل عدم جیک ان 90-95% لوگوں کے سامنے بے نقاب ہوئی ہے نا. جو لوگ 90% اس کے ایجنڈے سے لاتعلق ہو رہے ہیں، ان کے اپنے کور ممبران لاتعلق ہو رہے ہیں، اور عام شہری بھی جو ہے نا اس کے آپ باقی لوگوں کو یہ تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، اس کا جواب باقی لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، تھوڑی سی ملک کی سلامتی کے لیے اگر کسی کو رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور لوگوں نے برداشت کیا، اور لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے کل عدم جیک کا حصہ نہیں بنے ابھی تک. کیونکہ جو ہماری مقامی انتظامیہ ہے اس کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہت سارے مسائل کی وجہ مقامی حکومت اور مقامی انتظامیہ ہے. جو مقامی انتظامیہ ہے اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. اب ان کے پاس جو خوراک کی فراہمی کے حوالے سے، دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کے حوالے سے کوئی منصوبہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو انتظامیہ کے میں شامل کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، کچھ سرکاری ملازمین ایسے موجود ہیں جو کل عدم جیک کے لیے اعلیٰ کار کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ اپنی جو نوکری ہے اس کو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا. ماضی میں تو بے شمار سرکاری ملازمین فخریہ طور پر اپنے آپ کو جیک کا، آج بھی ایسے بے شمار ملازمین موجود ہیں جو کل عدم جیک کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں، کل عدم جیک کے مظاہروں میں شرکت کرتے رہے ہیں، اور ان کی چھان بین ہونی چاہیے. جس طرح سوشل میڈیا پر ایک کریک ڈاؤن کے لیے جو ہے نا وہ پلان تیار کیا گیا ہے، ایسے جو آئی ڈیز ہیں، جو جعلی آئی ڈیز اور ایسے جو پیجز ہیں جن کے ذریعے انتشار اور خلفشار پھیلانے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف جس طرح کارروائی کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح سرکاری ملازمین کی بھی سیکورٹی چیکنگ ہونی چاہیے. ہر بندے کی پروفائل جو ہے وہ چیک ہونی چاہیے کہ اس کے پچھلے 4-6 مہینے میں کیا سرگرمیاں رہی ہیں، اور اس کی جو اس نے کس کو کتنی فنڈنگ کی، کس ذریعے سے فنڈنگ کی. یہ کوئی مشکل کام نہیں رہا ہے اب، اور یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ ریکارڈ پر آنی چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ کون ریاست مخالف ہے اور کون ریاست کا حامی ہے، کون حکومت کا مخالف ہے اور کون حکومت کا حامی ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ریاست ہے تو ہم سب ہیں، ہمارا سارا کچھ ریاست کے ساتھ. اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے جو سینئر ممبر الیکشن کمیشن ہے سید نذیر الحسن گیلانی، ان کی گفتگو سنواتے ہیں ناظرین کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن کے حوالے سے ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات چل رہے ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ آپ حضرات جو صحافتی میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ جو اس وقت تک الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو کام کیا ہے، تاکہ ان شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے. تو پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت تک الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کے پاس 24 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹر ہو چکی ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ 2022 میں جو ہمارے الیکشنز ہوئے تھے لوکل باڈیز کے، ان الیکشنز کے بعد بعض لوگوں کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھیں کہ ان کی جو پولیٹیکل افیلیشنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، وہ چونکہ پولیٹیکل پارٹیز اس قانون کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہوئی جو الیکشن ایکٹ کے تحت بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کی جو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو افیلیشن ہے اس کو کورٹ مسترد کر دے. تو کورٹ نے ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو اپ ہیلڈ کیا، اور ان لوگوں کے حق میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی رجسٹریشن ہے، یہ چونکہ اس قانون کے تحت نہیں ہوئی جو الیکشن ایکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس لیے تو اس وقت یہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہمارے پاس رجسٹرڈ تھیں، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو دوبارہ رجسٹریشن کے لیے ہمارے پاس آنا پڑا. تو ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے ڈاکومنٹس مکمل کر کے ہمارے پاس رجسٹر ہو چکی ہیں، ان کی تعداد 24 ہے. تو ایک دوسری بات جو میں الیکشن کے حوالے سے گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے جو نامینیشن پیپر سبمٹ ہو رہے ہیں، اور جو لیٹسٹ فگرز میرے پاس آئے ہوئے ہیں وہ گزشتہ روز تک کے ہیں. آج کے فگرز آج شام کو انشاءاللہ ہمیں ملیں گے. تو کل تک جو میرپور ڈویژن میں ہمارے 270 لوگوں نے نامینیشن پیپر سبمٹ کیے ہیں. پنچ ڈویژن میں 201 کینڈیڈیٹس نے نامینیشن پیپر سبمٹ کیے ہیں، اور مظفر آباد ڈویژن میں 1
197 کینڈیڈیٹس نے اپنے نامینیشن پیپر سبمٹ کیے ہوئے ہیں. ریفیوجیز کی جو ہماری سیٹس ہیں جموں اور ویلی کی, ان پہ 150 جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ابھی تک اپنے نامینیشن پیپر سبمٹ کیے ہیں. اس تک ٹوٹل جو اس کی تعداد بنتی ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس جو اپنے نامینیشن پیپر سبمٹ کیے ہیں وہ 800 بنتی ہے. یہ میں آپ کو جو فگرز بتا رہا ہوں یہ گزشتہ روز کے ہیں. آج جب انشاءاللہ اپڈیٹ ہوں گے تو شام تک وہ بھی ہمارے علم میں آ جائیں گے. اور دوسری جو اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا وہ پولنگ اسکیم کے حوالے سے ہے. تو گزارش یہ ہے کہ پولنگ اسکیم جو ہے یہ ہمارے جو ریٹرننگ افسر ہیں یہ اس کو فائنل کرتے ہیں. تو جو 24 جون کو انشاءاللہ جو پولنگ اسکیم ہے یہ پبلش ہو جائے گی. 24 جون کی تاریخ جو ہم نے رکھی ہوئی ہے یہ ریٹرننگ آفیسرز کی طرف سے پولنگ اسکیم پبلش کرنے کی تاریخ رکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو پولنگ اسکیم جب جاری ہو جائے گی تو اس اسکیم میں اگر کسی کو اعتراض ہو, کوئی کسی نے عذرات پیش کرنے ہوں تو اس کے لیے ہم نے اپیل کے لیے 25 اور 26 جون کی تاریخیں رکھی ہوئی ہیں. جو ہمارے جو ڈویژنل جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں, ان کے پاس یہ اپیلیں سبمٹ ہوں گی. اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں یہ 27 جون کو ان اپیلوں کو حتمی کریں گے, فیصلے صادر کریں گے. اور پھر جو ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جو عذرداریاں داخل ہوں گی اور ان پہ جو فیصلے صادر ہوں گے ان کے خلاف جو حتمی اپیل ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس آئے گی. اور الیکشن کمیشن کے میں اس کے لیے 28 اور 29 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اور انہی دنوں میں ان کے انشاءاللہ فیصلے بھی ہو جائیں گے. تو یہ جو حتمی جو ہماری جو پولنگ اسکیمز ہے یہ انشاءاللہ 2 جولائی کو پبلش ہو جائیں گی. یہ پورا عوام کے لیے آگاہی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضروری باتیں الیکشن کے حوالے سے بتا سکتا تھا وہ آپ کی خدمت میں گزارش کر دی ہیں. جی ہاشمی صاحب, نذیر گیلانی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی ہے. میرا اس میں سوال یہ ہے کہ انتخابی سرگرمیاں, کاغذات نامزدگی, اس کے اوپر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں سید نذیر الحسن گیلانی صاحب جو ممبر الیکشن کمیشن ہے ان کے ہاتھوں سے ہی سارے معاملات جو ہے وہ سر انجام پا رہے ہیں. اور انہوں نے جو تفصیلات آپ کو بتائی ہیں کہ گزشتہ شام تک جو ہے نا ان کے پاس جو تقریباً 800 سے زائد کاغذات بڑی تعداد ہے. یہ تقریباً ہر حلقے سے تقریباً 15 سے زائد امیدوار سامنے آ گئے ہیں. مہاجرین مقیم پاکستان کے حلقوں سے بھی جو یہی صورتحال ہے. اور آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر جو ہے نا وہ لوگوں کی دلچسپی سے یہاں ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام آزاد کشمیر کے اندر سیاسی عمل کی بحالی چاہتے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام سیاسی عمل کے ساتھ گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور عام انتخابات کے لیے بے چین ہیں. لوگوں کو موقع ملنا چاہیے آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے. اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے بھرپور انتظامات کر رکھے ہیں, بھرپور انتظامات کیے جا رہے ہیں. ممبر الیکشن کمیشن نے کچھ تفصیلات بتائی بھی ہیں اور ان سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن میں صورتحال کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور آزادانہ عام انتخابات کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں. ہاں, انہوں نے کہا نا کہ 2 جولائی تک تمام انتخابی عذرداریاں, پولنگ اسکیم سب مکمل کر کے 3 سردار صاحب 24 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ 24 سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن مکمل ہوئی ہے. اور الیکشن ایکٹ کے نفاذ کے بعد اتنی بڑی تعداد میں جماعتوں کا رجسٹرڈ ہونا جو ہے نا یہ آزاد کشمیر کے عوام کے سیاسی شعور کا واضح ثبوت ہے. اچھا جی, پیپلز پارٹی میں ماجد خان صاحب شامل ہو گئے اور سنیہ سرگالہ صاحب بھی جا رہے ہیں. کچھ اور بھی اس کے اوپر جو عام انتخابات سوال کروں گا آپ کو, جو پسندیدہ سوال ہے اس کے بعد ہوگا. جو عام انتخابات قریب آ رہے ہیں, جو میل ملاپ ہیں, جو گٹھ جوڑ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پر جانا ایک جماعت میں دوسری جماعت میں لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں. اور یہ عام انتخابات سے پہلے یہ معمول کی کارروائی ہوتی ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. عبدالماجد خان صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس جانا یہ یقیناً ایک بڑی خبر ہے. عبدالمجید خان آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک اہم کردار ہے جو حکومتوں کی تبدیلی, حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے میں بڑے متحرک رہے ہیں. اور ان کے دادا جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے سے پہلے وزیر اعظم تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا. اور ماجد خان صاحب جو ہے نا مختلف جماعتوں سے ہوتے ہوئے اب واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے. 2006 میں یہ سیاست میں آئے تھے. زلزلے کے بعد ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا زلزلے میں, اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے سیاسی وراثت کو آگے بڑھایا ہے. تو یہ پہلا الیکشن آزاد رسید میں لڑے تھے, اس کے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے. 2016 میں یہ ایک بار پھر جو ہے نا یہ آزاد رسید میں الیکشن لڑے تھے یا تحریک انصاف میں چلے گئے تھے. پھر 2021 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر یہ منتخب ہو کر وزیر خزانہ اور منصوبہ بندی رہے آزاد کشمیر کے. اور اب ان کا واپس پیپلز پارٹی میں جانا جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی نیک شگون ہے اور کم از کم عبدالمجید خان صاحب کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ وہ کم از کم ایک نظریاتی سیاسی جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں. اور یہ جماعتی جو سیاست ہے اس کو فروغ دینے کے عمل کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جی بالکل کرنی چاہیے. مہاجر ممبران اسمبلی پر یہ الزام تھا کہ حکومتیں بنانے گرانے میں ان کا بڑا
رول ہے اور ان نشستوں کو ختم کیا جانا چاہیے جی. انہوں نے بڑی کرپشن کر دی. میرا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کون سے سونے کے پہاڑوں کے ہوئے ہیں؟ آزاد کشمیر کے سیاستدان کون سا ایک جماعت میں رہتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کون سا نظریات پہ یا کارکنوں کو ٹکٹ دیتی ہیں؟ نون لیگ کے خلاف آزاد کشمیر پورے میں احتجاج ہو رہا ہے کہ ٹکٹ فروخت کیے گئے. نون لیگ نے جو ٹکٹ دیے ہیں وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہے, کارکنوں کو انہوں نے کیا. اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ لوگوں کو ووٹ جو ہیں وہ نون لیگ کے نام پر ملتے ہیں تو نون لیگ کسی کو بھی ٹکٹ دے اس کو پھر ووٹ ملنا چاہیے نا. تو نظریاتی کارکنوں کی قربانیوں کو بیچ کر ان کا جو قربانیاں ہیں ان کی گردن پہ چھری پھیر کر نون لیگ نے جو ٹکٹ دیے ہیں یہ ٹھیک کیا ہے. سردار صاحب بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ پاکستان سے آنے والی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے فرنچائزز جو ہیں وہ اپنے آقاؤں کے اشاروں پر جو ہے نا وہ ناچتی ہیں. جو جماعتی ٹکٹ ہیں یہ بھی لاہور سے اور ادھر اسلام آباد سے جاری ہو رہے ہیں. مشورے تو یہی دیتے ہیں نا. نہیں, یہ مشورے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ان کو. جب تک مسلم کانفرنس مضبوط تھی تو اس وقت تک آزاد کشمیر کا ریاستی تشخص بھی باہر رہا, آزاد کشمیر بھی باوقار رہا, آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت بھی باوقار رہی اور آزاد کشمیر کے عوام پر بھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, ان کی حب الوطنی پر بھی کسی نے شک نہیں کیا. مسلم کانفرنس کو کمزور کر کے مسلم کانفرنس کو کھڑے لین لگا کر اب جو ہے نا فرنچائزز آئی ہیں, یہ جو ہے نہ نظریاتی سیاست کرتی ہیں نہ ہی ان کی کوئی منزل ہے. اور ان کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر موجودہ صورتحال پیدا جو ہوئی ہے اس کی ذمہ دار آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار کے اصول کے لیے اصولوں کو بھول چکی ہیں. ان کا کوئی نظریہ نہیں, ان کا کوئی اصول نہیں. مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ جب فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر تھے آزاد کشمیر کے تو اس وقت میں خاتون کو پتہ نہیں کہاں سے ممبر اسمبلی کو میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی کو گھریلو ملازم تھی کون تھی ان کو بنایا گیا. تو اسمبلی میں داخل ہوتے وقت ایک مرتبہ فاروق حیدر صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ محترمہ آپ کا کیا تعارف ہے. تو یہ ٹکٹ بڑے میرٹ پہ ہوتے ہیں نون لیگ کے. دیکھیں سر, نون لیگ ٹکٹ میرٹ پہ پیپلز پارٹی کے صرف نون لیگ نہیں, پیپلز پارٹی بھی جو ہے نا وہ اسی طرح ان لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے جو یا تو ان کے ذاتی وفادار ہوتے ہیں یا جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. اور ان دو بڑی جماعتوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کا سیاسی ماحول جو ہے, سیاسی منظرنامہ وہ انتہائی خراب ہو چکا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹ ملنا چاہیے. وہ نون لیگ کے وہ لوگ جنہوں نے 2021 کا مشکل ترین الیکشن پارٹی ٹکٹ پر لڑا تھا, موجودہ الیکشن میں ٹکٹ ان کا حق بنتا تھا, جن کو نہیں دیے گئے, ہم ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی اقتدار ہے. اس میں جو بڑے لیڈر ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو صدر سیکرٹری جنرل ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے اس کے. دیکھیں جی, جماعتی قیادت کس بھی جماعت کی جو ہو وہ کارکنوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے جو جماعتی قیادت ہے اس کو بری الزام نہیں قرار دے سکتے آپ, اور ان پر یہ فرض ہے کہ وہ جماعتی کارکنوں کی ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کریں. بہت شکریہ جاوید اقبال ہاشمی صاحب. آزاد کشمیر میں جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ مسلم لیگ نون نے میرٹ پر ٹکٹ نہیں دیے ان کو بھی ہم نے اپنے پروگرام میں حصہ بنایا, اور پھر پیپلز پارٹی نے جس نے ابھی تک ٹکٹ جاری نہیں کیے, اعتراضات یقیناً ان کے اوپر بھی ہوں گے. آزاد کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ایک ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ قربانیاں کوئی اور دیتے اور منزل کسی اور کو مل جاتی ہے. تو ایسی صورتحال مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں میں ہوئی اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹوں میں بھی ایسی ہی صورتحال متوقع ہے. اپنے میزبان سردار ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت, اور جاوید اقبال ہاشمی صاحب کے نئے تبصروں کے ساتھ ہم آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.